معزز حکمائے کرام، ہمارے آج کے خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں جناب حکیم صارم صاحب، امریکہ سے آئے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے شرکت فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی جناب آپ کے آنے سے، بہت شکریہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ عزیز صاحب نے اچھا ہوا کہ ایک کانفرنس میں شرکت کی جو کہ کینسر کے متعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں جی عزیز صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے بڑھنے کے ساتھ ہی ہم تجویز کرتے ہیں کہ ان کو جناب ایسی دوا دی جائے جو کہ دو کام کرے۔ ایک تو ان کی باڈی سے ہیٹ نکال دے، دوسرا کام یہ کرے کہ وہ پیشاب آور ہو، اور تیسرا کام یہ کرے کہ دل کی دھڑکن کو سلو کر دے۔ یہ مختلف قسم کی میڈیسنز ہیں جو ایلوپیتھک میں ہم پرسکرائب کرتے ہیں اور ہم کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ جہاں سے آپ کہتے ہیں جی اس کے جگر میں ٹیومر ہے، اس کے دماغ میں ٹیومر ہے، اور اس کے بعد نا اس کا امیج لے کے اور اس کی بایوپسی کر کے کنفرم کر کے کہ ہاں واقعی یہ ٹیومر ہے، تو اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کو شوگر ہے اور شوگر کے ٹیسٹ کر کے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے کہ جناب اس کی انسولین کم ہے، انسولین کام نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور ہم شوگر کو جسم سے یا تو باہر نکال دیتے ہیں اور یا اس کو انسولین لگانا شروع کرتے ہیں، دو ہی کام کرتے ہیں۔ یہاں سے نا ہمارا جو صابر ملتانی صاحب کہتے ہیں نا کہ غیر علمی اور غیر سائنٹیفک ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے جگر میں ٹیومر ہے تو بھائی ٹیومر کیوں ہے؟ ٹیومر کا پیدا ہی کیوں ہوا؟ آپ اس وجہ کو ختم کریں، نہ کہ آپ ٹیومر کو نکال باہر پھینکیں اور اس کی کیمو شروع کر دیں۔ اور کیمو کیا ہے؟ کیمو جو ہے آج سے نا کوئی 1983 میں ہمارے ایک استاد سے ڈاکٹر عرفان امریکہ میں کینسر میڈیسنز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر میڈیسن کس ٹائپ کی ہوا؟ اس وقت کینسر کی اتنی وہ تھی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے کیمیکل، ایسے زہر، ٹھیک ہے، ایسے زہر ڈھونڈتے ہیں جو کہ کینسر کے سیل کو جا کے اٹیک کرے۔ تو میں نے کہا کیا وہ کینسر سیل باقی خلیوں کو اٹیک نہیں کرتا؟ کہتے کرتے ہیں، لیکن اگر کینسر سیل کو 80% اٹیک کرے گا تو باقی کو 20% کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ زہر ہوگا۔ پھر اس کی سلیکٹیوٹی کیسے کی جاتی ہے کہ مثلا ایک ٹیومر ہے نا، ایک ٹیومر کے اوپر اس کا ڈی این اے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ڈی این اے کے اوپر نا ایک ایکٹیو گروپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ والا ایکٹیو گروپ ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہے وہ ایکٹیو گروپ، تو ایک ایسا کیمیکل دیکھیں گے جو سیدھا جا کے اس ایکٹیو گروپ کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نہ ٹیومر ختم ہوتا، کیونکہ آپ اگر 80% ٹیومر سیل کو مار رہے ہیں تو 20% آپ نارمل سیل کو بھی مار رہے ہیں جی۔ تو اس لیے یہ آج تک جیسے انہوں نے کہا ہوگا 50% سے زیادہ اس کی سکسیس ریٹ نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی بیسک نہیں ڈھونڈی جاتی کہ کیوں ہوا، اس جو کاز ہے، اس کا سبب ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر ہے، ہاں جی بلڈ پریشر کیوں ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہے نا، وہ وجہ کو نہیں دیکھا جاتا، صرف دل کو سلو کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جاتا۔ لائک پر شوگر ہے لیکن ہم بلڈ پریشر کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ کینسر کے بے شمار کیسز اللہ نے ان کو ٹھیک کیا، لیکن شوگر کا ایلوپیتھی کو بھی ادراک نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری بڑی ریسرچ ہے، بڑی ریسرچ، بہت زیادہ ریسرچ ہے، ادراک نہیں ہے کہ کینسر، یہ جو شوگر ہے یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے اور ہر بندے کو کیوں پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے جو اس کی ایک وجہ سمجھ آئی ہے، وہ ایک وجہ تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جی اعصابی تحریک کی جو شوگر ہے نا، اصل میں یہی شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعصابی تحریک کون سی اعصابی تحریک؟ اگر وہ اعصابی غدی ہے تو جسم میں رطوبات کا اجتماع ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تحلیل پیدا ہو جائے گی غدد کے اندر، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اگر اس کی اعصابی عضلاتی تحریک ہے، ایک نمبر تحریک ہے، تو ایک نمبر تحریک کیا ہے؟ پیشاب آ رہا ہے۔ اب اس کو جتنا زیادہ پیشاب آئے گا
اس کے جسم سے جو نمکیات ہیں وہ خارج ہوتی جائیں گی. اب یہی نمکیات جو ہے نا ایک جسم کو قائم رکھتی ہیں. وہ نمکیات بے حساب خارج ہوتی رہے, اس کو پیاس لگتی رہے گی چونکہ اعصابی تحریک ہے. ٹھیک ہے جی, اعصابی تحریک ہے تو یہ پانی ہے یہ جسم کے اندر جذب ہی نہیں ہوتا. جب جذب نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ گردوں سے ہو کے اور اس کو پیشاب آتا رہتا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ. ٹھیک ہے جی. دوسری بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے عضلات کام ہی نہیں کر رہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کی نظر, اس کی سماعت, اس کا بولنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عضلات سے ان کا تعلق ہے. اگر کسی کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے عضلات ٹھیک نہیں. اگر کسی کی نظر یہ سماعت ٹھیک نہیں ہے, صابر صاحب نے کہا جی گونگے بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں اعصابی تحریک میں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا گونگے بہرے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے عضلات میں تسکین ہوتی ہے اور یہ شدید ترین ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ ایک بچہ جو ہے نا اس شکل سماعت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے وہ جو پورے برین کے اندر جو آرگن ہے جو سننے کے قابل ہوتے ہیں ان پہ ایک طریقے سے فالج ہوتا ہے. فالج کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عضلات میں تسکین ہوتی ہے, اور جہاں پہ تسکین ہو, صابر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ رطوبات کا اجتماع ہوتا ہے, اور صابر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں پہ رطوبات کا اجتماع ہوگا وہاں پہ فالج ہوگا. تو یہ جو سننے کی حص ہے اس جگہ پہ ایک طریقے سے فالج ہو جاتا ہے بچپن ہی میں, تو وہ بچے نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو طب ہے نا ہماری, یہ بہت سائنٹیفک ہے. یہ ریزن ڈھونڈتی ہے, اسباب ڈھونڈتی ہے, کازز ڈھونڈتی ہے کہ اس کازز کو ہم جو ہے نا وہ اس کا علاج کریں.